السلام علیکم دوستو، آج ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی حالات تعطل کا شکار ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تمام لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پہلے ہی یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اب جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی بڑا پریشان ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے، اپنے اپنی گلی، اپنے اپنے شہر اور قرب و جوار کے لوگوں کا خیال کریں۔ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پریشان حال نہ ساری رات کرب اور تکلیف میں تڑپتا رہے۔ ہم نے سب نے مل کر اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ یہ صرف حکومت وقت پہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ پورے کے پورے افراد پہ، اگرچہ اس پہ ہے مگر حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی اپنی گلی کا ذمہ اٹھائیں۔ یہاں ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، جامع مسجد کرمہ والا شریف میں مل کر ہم نے آج یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلا کہ ہمارے اس ایریے میں 8-10 افراد جن کے گھر میں کچھ اس قسم کی صورتحال تھی، تو ہم نے اپنے طور پہ خفیہ ان کے گھر تک راشن پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں وہاں کے جو متمول اور صاحب استطاعت لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی ہے، وہ اپنی اپنی مساجد میں لائیں، وہاں پہ اعلان کریں، لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں۔ پلیز یہ ویڈیو اور واٹس ایپ اور یہ جو پکچر اور سیلفی لینا اس کو ترک کر دیں، کسی کی عزت نفس اس کے ساتھ نہ کھیلیں۔ کوشش کریں کہ اس قسم کی حرکات جو ہے نا وہ انتہائی معیوب ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ الخلق و عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ کریم کی ذات کو اتنا ہی زیادہ وہ محبوب ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، دوسرے کی خیر خواہی سوچتے ہیں۔ تو خیر خواہ بنیں، اپنے اپنے محلے میں گلی میں دیکھیں جہاں کوئی پریشانی میں، جس کو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ مر جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہاں پہ آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ کس انداز میں کس فرد کو کس قسم کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور آپ دیکھیں قیامت والے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ، مگر مسلم شریف کی اس حدیث پاک کو بھی پیش نظر رکھیں جس میں جناب رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات ایک شخص سے فرمائے گی، ایک فرد سے، کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رزق دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ فلاں شخص پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ کریم فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے مجھے دوا کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ تو کیسے، تو شفا دینے والا ہے۔ فرمایا تیرے ہمسائے میں فلاں شخص بیمار تھا، دوائی کی عدم موجودگی کی وجہ سے تڑپ کے مر گیا، تو نے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ قیامت والے دن یہ سوال ہوں گے، اور سب سے بڑا یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس مشکل مرحلے میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو بھی جو مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں۔ یہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ اس کڑے وقت میں آپ اپنی تجوریاں بھر کے بیٹھے ہیں، خدا کا خوف کھائیں، لوگوں تک یہ مال پہنچائیں۔ غریب بیچارہ میں نے آج دیکھا ہے کیا ان کی صورتحال ہے، کتنی کرب کی کیفیات ان کے چہروں سے، غرباء کے چہروں سے ٹپک رہی ہیں۔ ان کے گھروں تک اس مال کو پہنچائیں۔ اور اس سے زیادہ شرمناک جس پہ مجھے شدید دکھ ہوا ہے، وہ آج ہم نکلے یہاں پہ لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے بعض لوگوں کے لیے، مگر مجھے یہاں عام دکانوں سے کہیں سے آٹا نہیں ملا۔ ذخیرہ اندوز لوگ اس سخت ترین مرحلے میں بھی اپنی صفاکی اور درندگی سے وہ باز نہیں آئے۔ وہ گندم کو رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی ریٹ اور مہنگا ہوگا تو پھر بیچیں گے۔ کو خدا کا خوف کھاؤ۔ کیا جواب دو گے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے؟ کیا شکل لے کے جاؤ گے تم قبر میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں کس طرح تم نے جانا ہے؟ تم نے نہیں مرنا۔ کیا یہ جو کرونا وائرس آیا ہے
یہ مطلب صرف غریب کے گھر میں آپ دیکھتے نہیں اتنے اتنے بڑے امیر، اور وہ جو جن کو اپنی دولت پہ اتنا ناز اور اپنی کوئی نہیں بچ رہا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اگر آپ یہ راستے کھول دیتے ہیں رزق کے، لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ حضور کا فرمان ہے، الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ و خیرات مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر آپ بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے، ہاں بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو خدا را یہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا، یہ کتاب ہمارے علماء اہل علم ضرور اس کو دیکھیں، تاجر و تجارت کے اسلامی آداب سیکھو۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے تجارت کے حوالے سے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جس بندے نے 40 دنوں تک ذخیرہ اندوزی کی اس نے گویا ایک جان کا قتل کیا۔ قاتل ہیں وہ لوگ جو اس مشکل مرحلے میں وہ ذخیرہ اندوز کر کے چیزوں کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں کہ ریٹ تھوڑا سا اپ ہو۔ لوگوں کو ضرورت ہے ماسک کی، ماسک کا ریٹ اپ کر دیا گیا ہے، سینٹیلائزر کی ضرورت ہے، اس کا ریٹ اپ کر دیا گیا، مل ہی نہیں رہا مارکیٹ میں سے۔ کیا مطلب اپنے آپ کو کس انداز میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں خدا کا خوف کریں، بچیں۔ اور وہ لوگ جو بڑے مناصب پر ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں، وہ بھی خدا کے لیے اپنی تنخواہیں اس میں سے نکالیں، صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑی عظیم ہماری اسلامی تاریخ کی ہستی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کی، جناب 7 سال ہو گئے میں نے دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی طبیب، میرے مرض کا علاج نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا جا فلاں بستی میں، وہاں کے لوگوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے، پانی نہیں وہاں پہ، تم وہاں پہ جا کے کنواں کھدوا دو، میٹھے پانی کا چشمہ وہاں جاری کر دو۔ اس نے جا کے وہاں پہ چشمہ جاری کیا، 3 دن کے اندر اندر اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اپنی مشکلوں کو حل کروانا ہے تو لوگوں کے مسائل کو حل کیجئے، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا ای الاعمال احب عند اللہ، حضور اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلمین، اگر کسی مسلمان کے دل کو تم نے خوش کر دیا سب سے بہترین عمل ہے۔ حضور کیسے خوش کیا جائے؟ فرمایا تطعم الطعام، فرمایا ان کو کھانا کھلاؤ۔ خاص طور پہ آج کے دور میں وہ جو بھوکے پیاسے اس طرح اپنے گھروں میں سفید پوش، غریب، مزدور، جس کا جو تھوڑا بہت روزگار تھا وہ بھی بند ہو گیا، ہم سب مل کر ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم کی ذات و برکات اس کرونا وبا سے بھی نجات دے گی، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے جذبے بھی بڑے ہیں۔ ایک طرف یہ ایک محدود سا طبقہ اس طرح کر رہا ہے، تو دوسری طرف میں ان لوگوں کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشکل وقت میں اپنے گھروں سے نکل کر مشکل مرحلے میں لوگوں کی خدمت کے لیے گھر گھر جا کر ان کی پریشانیوں کو آسان کر رہے ہیں، دکھی مظلوم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی اور لوگوں کی پریشانیوں کو آسان بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔